ख़वातीन और हज़रात, एशिया में एक छोटा सा मुल्क है, उसको सिंगापुर कहते हैं। नाम तो आपने सुना होगा और आपको शायद ये भी पता होगा कि ये एशिया का बहुत ही अमीर मुल्क है। किसी ज़माने में तो ये इतना अमीर था कि जो पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, इनकी जो टोटल एक्सपोर्ट्स होती थी उनसे भी ज़्यादा जो है वो उस अकेले सिंगापुर की एक्सपोर्ट्स होती थी। अब भी इसकी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे हम पाकिस्तान को 20 बिलियन डॉलर तक जाता है, इंडिया जो है वो अब 350 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा गया है। उसके मुख्तलिफ चीज़ें हैं। चंद साल पहले वो 320 बिलियन डॉलर पे था। बांग्लादेश जो है वो अब 30 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर रहा है। तो ये सब तीनों मुल्क मिला के भी वो मुल्क जो है वो एक्सपोर्ट्स में दुनिया से आगे है। इसकी वजह क्या है? इससे पहले मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। कहा यह जाता है कि इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं या इसकी जो इकोनॉमी है या इसको अजीम मुल्क बनाने में इसके एक प्राइम मिनिस्टर ली युआन जो थे उनका सबसे अहम रोल था। तो ली युआन जो है गोया उनके पास इस मुल्क की तरक्की का राज था। कहा जाता है कि पाकिस्तान के एक वज़ीर आज़म जो थे वो ली युआन से मिलने के लिए गए और उन्होंने ली युआन से कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर जाए, तो आप हमें गाइड कर दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग तरक्की नहीं कर सकते। क्यों तरक्की नहीं कर सकते? प्राइम मिनिस्टर ने हैरत से पूछा। तो उसने कहा इस पहली वजह तो ये है कि आप जो है इस दुनिया को ठीक ही नहीं करना चाहते, आप आखिरत को ठीक करना चाहते हैं। तो जो बुनियादी तौर पे जो आप चाहते ही नहीं कि ये दुनिया अच्छी हो, तो आखिरत कैसे अच्छी हो सकती है? तो इसी बात में मैं समझता हूँ कि एक जवाब था, वो ये था कि जो दुनिया तक मैसेज पहुँचा है इस्लाम का, वो इस एतबार से गलत पहुँचा है। आखिरत बिल्कुल अहम है, लेकिन आखिरत का इन्हिसार दुनिया के अमाल पे है। वहाँ तो आपको एक यानी रिज़ल्ट कार्ड मिलेगा, बंदे जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम में चले जाएंगे, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगी। और इसलिए दुनिया जो है वो इस्लाम में अहम है। लेकिन जो परसेप्शन इस्लामी दुनिया में मौजूद है, जो ली युआन तक पहुँची, वो यही थी कि मुसलमान जो हैं वो दुनिया को उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो दुनिया में तो ऐसे ही करते हैं, गुजारते हैं, लेकिन वो बेसिकली वो आखिरत अच्छी चाहते हैं। नेहरू भी कुछ ऐसी कहा करते हैं। मैं समझता हूँ ये गलती है जो मुसलमान भी करते हैं और मुसलमानों के मुतालिक जो है दूसरे लोग भी करते हैं। और दूसरी बात उसने और बड़ी अहम की। इसमें एक और बात है, मैं बॉम्बे में वकील था और मेरे पास लोग आते थे, हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आते थे। हिंदू अपना केस लेके आता था, मैं उसे कहता था आपका केस नहीं बनता। वो ये कहते थे कि केस अगर नहीं बनता तो हमें कोई दूसरी रेमेडी बता दें, तो मैं उन्हें कोई दूसरी रेमेडी बता देता था। मगर जब मुसलमान आता था तो वो मुझे ये कहता था कि केस तो मेरा नहीं बनता। मेरी बात सुनने के बाद वो कहता था केस तो मेरा नहीं बनता, ये मुझे पता है, लेकिन आप केस करें, मैं भी लड़ूंगा, मेरे बच्चे भी लड़ेंगे, ये जो मुखालफ है मेरा ये भी लड़ेगा हरामी, और मैं इसके भी बच्चे लड़ेंगे। तो मुझे ख़वातीन हज़रात, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के अमराज की तशख़ीस कर दी। क्या तशख़ीस की? इस्लाम के मतलब जो हमने गलत फहमी फैलाई हुई है, जो गलत फहमी पे बिलीव करते हैं। अल्लाह तो ये कहता है कि 750 से ज़्यादा मकामात पे अल्लाह जो ज़ोर देता है कि मेरी दुनिया को देखो, इसको समझो। जिन्होंने देखा इसको समझा, उन्होंने जहाज़ बना दिया परिंदों को देख के, और सारी चीज़ें दुनिया नेचर से कहीं ना कहीं से हुई। तो लेकिन मुसलमान जो है वो अपनी एक कुएं के मेंढक बने हुए हैं, और इसकी वजह ये सारा मसला है, इम्पोर्टेंट मसला। तो इस्लामी दुनिया का, मुसलमानों का जो सबसे बड़ा मसला ये है, वो ये कहते हैं कि मैंने गलती नहीं माननी, मैंने केस लड़ना है, मुझे दुनिया में तरक्की नहीं होती, मैंने आखिरत में जाना है और मैंने दुनिया को भी ख़राब करना है। ये गलत परसेप्शंस हैं। सबसे मेरा ख्याल है जो गलती मुसलमानों के साथ हो रही है वो ये हो रही है कि ये गलती नहीं मानते, और ये सबसे बड़ी गलती है। गलती ना मानना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप गलती नहीं मानते तो इसका मतलब क्या है? आप गलती की इस्लाह ही नहीं करते। जब भी किसी बंदे के साथ कोई वाक़या बुरा पेश आए, वो किसी दूसरे में नक्स निकालेगा, लेकिन वो कभी ये नहीं कहेगा कि उसकी ये गलती थी कि उसने ट्रस्ट किया, उसकी ये गलती थी कि उसने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। कभी वो अपनी गलती जो है तस्लीम नहीं करेगा, वो दूसरों पे गलती डालेगा, और फिर इस तरह से उसके दिलो दिमाग पे एक पट्टी बांधी जाएगी। कुरान कहता है ना कि अकल से काम जो लोग नहीं लेते वो जानवर हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। कुरान को समझने के लिए, दुनिया को समझने के लिए अकल से काम लेना जो है कुरानी हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। दुनिया को समझने के लिए अकल से काम लेना जो है कुरानी हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जब हम चीज़ों को देखते हैं, सोचते हैं, तो फिर
اس میں اپنے اصولوں کی خاطر جان قربان کرنا پسند کریں گے؟ اس کا نہیں، بالکل نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے 6 ماہ بعد پتہ چلے کہ میرے اصول ہی غلط تھے. بس خواتین و حضرات، ہم زندگی کا بہت سا حصہ ان چیزوں کے لیے لڑتے ہوئے گزار دیتے ہیں جو غلط ہوتی ہیں. ہمارے دوست شاہد ملک صاحب کہا کرتے ہیں کہ زندگی میں ہر برا واقعہ جو ہے کچھ مدت کے بعد لطیفہ بن جاتا ہے. اسے جتنی جلدی لطیفہ بنا لیا جائے اتنی اپنی زندگی آسانی سے گزرے گی. اب میٹرک میں کئی دوستوں سے آپ کی لڑائی ہوئی ہوگی، اس وقت گھر بھی انوالو ہوا ہوگا، ٹیچر بھی انوالو ہوئے گا، ہنگامہ ہوا ہوگا. 10 سال کے بعد آپ دونوں ملتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار کیا حماقت کر دی ہم نے؟ تو یہ ہم غلطی کیوں نہیں مانتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میری اکاڑا میں پوسٹنگ تھی. میرے ایک انکل جو ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ کام ہے، یہ اپنے ڈپٹی کمشنر سے مجھے کروا کے دینا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، یہ انکل کام کروانے والا چچا جی نہیں ہے، یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کروانے والا، بڑی بات ہوگی. تو خیر انہوں نے بات سنی اور ٹال. اس کے بعد ناشتے پہ بیٹھے ہیں، اگلے دن انہوں نے پھر کہا بیٹے وہ کام دے. میں نے کہا ادب سے کہا کہ ہاں وہ نہیں ہو سکتا انکل، میں نے بات تو کی تھی آپ سے. اس کے بعد پھر دوپہر کے ناشتے پہ، پھر کھانے پہ، پھر اس کے بعد اگلے دن پھر، یعنی یہ کوئی سلسلہ جب 4-5 دن چلا اور وہ ہمارے پاس ٹھہرے. ان کی بڑی مہربانی تھی، ہمارے بہت ہی معزز بزرگ تھے. تو میں نے ایک دن اکتا کے کہا، تھوڑا سا اریٹیٹ ہو کے کہ چاچا جی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہ کام کروانے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اگر آپ کی بات سمجھنے سے مجھے نقصان ہو تو میں کیوں سمجھوں؟ جب لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے کہ کوئی بات عقل کی مان کے ان کو نقصان ہوگا تو وہ نہیں مان. میں نے بڑے بڑے پروفیسروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے صاحب علم لوگوں کو دیکھا ہے، یہاں ان کا ہلکا سا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سارے قانون، اصول، ضابطے، ہر چیز بدل جاتی ہے. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس کیا ہے کہ لوگ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی غلطیوں کو جسٹیفائڈ کرتے ہیں. وہ آگے سوچنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آگے ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی غلطی کو مانیں. اگر آپ غلطی کو نہیں مانیں گے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن اگر غلطی ماننے سے بظاہر آپ کو نقصان ہو تو آپ نہیں مانتے. ہمارے وہ انکل بہت ترقی کر سکتے ہیں زندگی میں، لیکن خاص سطح سے وہ آگے نہیں گئے. بڑے شاندار انسان تھے، بڑے ان کا درد دل تھا، ساری اچھی چیزیں تھیں، لیکن یہاں وہ اڑ جاتے تھے، سمجھتے تھے غلطی میں فائدہ اڑ جاتے تھے. اس کا انہیں زندگی میں نقصان ہو. اور یہ زندگی میں نقصان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی کسی غلطی پہ اڑ جاتے ہیں. تو معزز خواتین و حضرات، اگر آپ زندگی میں آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی بھی برا واقعہ پیش آ جائے اس میں اپنی غلطی تلاش کرنی ہے، دوسرے کی غلطی تلاش نہیں کرنی. لیکن کچھ اور لوگ بھی آپ کو ملیں گے، وہ کچھ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ وہ اس کو مذہبی رنگ دے دیتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی مذہب کی کوئی ایسی انٹرپریٹیشن درست نہیں ہوتی، وہ نکال لاتے ہیں اور وہ اس پہ پھر ایسے ضد کرتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو آپ انہیں سمجھانے کی کوشش کریں تو آپ بس کفر کا فتویٰ آپ کے دائیں بائیں ہوتا ہے، بعض کا تو فٹ بھی ہو جاتا ہے. خلیفہ عبدالحکیم علامہ اقبال پہ بہت بڑے ریسرچر ہیں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال صاحب کے پاس ایک مولوی صاحب آیا کرتے تھے. تو مولوی صاحب جو تھے وہ آ کے اقبال کو کہتے تھے کہ آپ عاشق رسول ہیں، آپ کا قرآن کا علم ہے، آپ کی شاعری نے ایمان تازہ کر دی ہے، لیکن آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ داڑھی رکھیں. اقبال ان سے ایسے بات کر کے ٹال دیتے تھے. تو مولوی صاحب جو آیا کرتے تھے وہ اس لیے آیا کرتے تھے کہ وہ اپنی بہنوں کو بلکہ جائیداد میں حصہ نہیں دینا چاہتے تھے. خلیفہ عبدالحکیم کے مطابق اقبال صاحب جو ہیں وہ وکالت کرتے تھے، ان سے ان کی ملاقات ہوا کرتی تھی، وہ انہیں ٹال دیتے تھے، کوئی بات نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ جب مولوی صاحب جو ہیں وہ بضد ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے، آپ کو داڑھی رکھنی چاہیے. اس نے کہا اچھا یار، اقبال نے کہا کہ میں داڑھی رکھ لیتا ہوں، لیکن ایک ڈیل کرتے ہیں. قرآن کے مطابق آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دیں. آپ رواج کو بیچ میں ڈال کے، قانون کو بیچ میں ڈال کے مختلف طریقے سے انہیں تنگ کر رہے ہیں، انہیں جائیداد میں حصہ نہیں دے رہے. آپ انہیں جائیداد میں حصہ دے دیں، میں داڑھی رکھ لیتا ہوں. مولوی صاحب غائب ہو گئے، کیونکہ انہیں نقصان تھا. یا نقصان ہو تو پھر کوئی چیز نہیں چلتی، پھر لوگ جو ہیں سارے اصولوں کو بدل دیتے ہیں، چیزوں کو بدل دیتے ہیں، معاملات کو بدل دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب آپ یہ رویہ اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو نقصان ضرور ہوتا ہے. تھوڑا سا فائدہ آپ کو بظاہر ہوگا لیکن آپ کو نقصان ضرور ہوگا. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے جب ان سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے غلطی مانگی، تسلیم کی، توبہ کی اللہ سے، پھر اللہ کی رحمت آئی. یعنی غلطی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اس غلطی کو ماننا ہے، اور کوئی برا واقعہ پیش آ گیا اس میں کوئی نہ کوئی چیزیں دیکھنی کہ آپ کا قصور، کہ آپ دوسروں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اپنی ججمنٹ کو بہتر کریں، ہر برے واقعے سے کچھ سبق لرن کریں، اور
کہیں کہ میری غلطی ہے. یہ بہت مشکل کام ہے یہ کہنا کہ میری غلطی ہے. یہ سوری آئی ایم سوری یہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں, اس کا تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. یہ نہ دل سے کہتے ہیں نہ اگلا سیریس اس کو لیتا ہے. لیکن جب آپ کا غلطی کو ماننا اور پھر اس کے بعد اصلاح کرنا, اس کے مطابق اپنے سارے جو ایکشنز ہیں ان کو تبدیل کرنا, اس سے رزلٹس پیدا ہوتے ہیں. تو معزز خواتین و حضرات, حضرت آدم علیہ السلام غلطی نہ مانتے توبہ قبول نہ ہوتی. انسان جو ہے وہ پھر اس کا مستقبل جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا ہوتا. غلطی ماننا جو ہے انسانوں میں سب سے اہم بات ہے, کیونکہ جب وہ غلطی مانتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ہر ایجاد, ہر دریافت, اس کا جو ایک سہرا ہے وہ غلطی ماننے پہ ہے. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ پرفیکٹ ہو گیا تو چیزیں غلط ہو گئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں پیٹنٹ کرنے کا, ایجادات پیٹنٹ کرنے کا ایک آفس تھا 1880s میں, وہ وہاں کے جو آفیسر تھے انہوں نے ایک چٹھی لکھی برطانوی گورنمنٹ کو. اس نے کہا قدرت نے جتنے چیزیں بیان کرنی تھیں, جتنی ایجادات کرنی تھیں, وہ جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. اب اس دفتر کو بند کر دیں, اس دفتر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ وہ شخص یہ سمجھتا تھا کہ وہ پرفیکٹ ہے, وہ جو سوچ رہا ہے وہ پرفیکٹ ہے. اس کو اپنی چیزوں میں کوئی غلطی, کوئی چیز کو گنجائش نظر نہیں آتی تھی. پھر آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوا. اس کے بعد چند سالوں کے بعد تو دنیا میں ایجادات اتنی ایجادات ہوئی ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے. گزشتہ 1.5 صدی میں اتنی ایجادات ہوئی ہیں کہ بالکل آپ انہیں رکھ لیں, ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. یہ ایجادات اس لیے ہوئی ہیں کہ لوگوں نے اپنی غلطیوں کو دیکھا ہے اور اپنی چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے, بہتر پرفارم کیا ہے, تو پھر دنیا نے ترقی کی ہے. معزز خواتین و حضرات, اگر آپ میں غلطی کو تسلیم کرنے کی جرت نہیں ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کا وزڈم نہیں ہے, تو پھر آپ زندگی میں سب کچھ ہو سکتا ہے. کامیابی اتفاقی طور پہ تو آپ کو مل سکتی ہے, لیکن وہ آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتے. آپ کی خوشیاں آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی. معزز خواتین و حضرات, اپنی غلطی تسلیم کرنا سیکھیے. آپ کی زندگی بدلے گی تو پھر یہ ملک بدلے گا. کیا مسئلہ ہے ہمارے جو سیاستدان ہیں, یہ میں آخری بات کر کے اب آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں. ہمارے سیاستدان ہیں, ملک تباہ ہو گیا, یہی کچھ لوگ تھے نا سارے. کیوں نہیں مانتے غلطی؟ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں کریں گے کیونکہ لوگ بھی نہیں چاہتے, کیونکہ وہ کہیں کہ ہم نے غلطی کی ہے. اس کو لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے. ان کا خیال ہے کہ اس سے ان کے ووٹ کم ہو جائیں گے, تو وہ اپنے ووٹرز کی وجہ سے, ووٹرز کی نفسیات کی وجہ سے اپنی غلطی نہیں مانیں گے. لیکن اگر وہ غلطی مان لیں, اگر وہ بتائیں کہ قوم صحیح راستہ یہ ہے, لوگوں کے مشورے کریں, لوگوں سے آگے چلیں, تو پھر یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. اور یہ فارمولہ ملکوں کے لیے نہیں ہے, انسانوں کے لیے بھی ہے. اللہ آپ کامیاب نہ سکے.